بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کا دن بڑا اہم ہے۔ آج سے 20 سال پہلے 9/11 کا جو واقعہ ہوا تھا، ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے دو جو بڑی بڑی عمارتیں تھیں، دنیا کی بلند ترین عمارتیں تھیں، ان میں ہوائی جہازوں سے اٹیک کر کے ان کو تباہ کر دیا گیا تھا، جس سے تقریباً 3.5 سے 4 ہزار آدمی جو سے تھے اس کے اندر ہلاک ہوئے، جو نہایت افسوسناک واقعہ تھا، جس کے بعد دنیا کے اندر ایک ایسی تبدیلی آئی کہ جس کا اثر اب تک موجود ہے، اور جو اس سے پہلے لوگ بغیر کسی خوف کے دنیا میں سفر کرتے تھے اور لوگوں کا آنا جانا بہت آسان تھا۔ ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ دنیا میں کہیں بھی پھریں آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوتی تھی، لیکن اس کے بعد جو سیکیورٹیز کے واقعات ہوئے اور بڑھتے چلے گئے، اتنے زیادہ بڑھ گئے کہ آج جو ہے ہر ملک ایک دوسرے سے خوف کھاتا ہے۔ انہیں یہ نہیں پتا کہ کون سے کس لبادے میں کوئی ٹیررسٹ آ جائے گا، کون سا دھماکہ کرنے والا آدمی آ جائے گا۔ تو اس خوف کے اندر سیکیورٹیز پہ جو خرچہ ہوا وہ تو ایک الگ چیز ہے، لیکن اس کی آڑ میں بے گناہ لوگوں کے ساتھ بہت ساری زیادتی ہوئی ہیں۔ میرے ساتھ آج ہمارے بہت ہی ایکسپرٹ ہیں سویڈن سے، جو پولیٹیکل ایکٹیوسٹ بھی ہیں، پولیٹک میں انوالو بھی ہیں، اور ہیومن رائٹس کے اندر بھی ان کا دخل ہے۔ وہ ماشاءاللہ سے سمجھ لیں کہ ہر فن مولا ہیں، اور انہوں نے بہت کام کیا اور آج بھی کرتے چلے جا رہے ہیں۔ ملک نسیم صاحب، آپ کو پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں۔ آپ یہ بتائیے کہ یہ جو آج ہم منا رہے ہیں 11 اگست، لیکن اس کے اوپر بھی 11 ستمبر، آج جو بائیڈن کے بارے میں صدر ٹرمپ نے سابقہ ایسا بیان دیا ہے جس کے بعد پورے امریکہ کے اندر ایک شرمندگی سی چھا گئی ہے۔ شرمندگی چھا گئی ہے۔ جی، اپنا شکریہ بہت اپنا صدیقی صاحب۔ دیکھیں، 11 ستمبر 2001 کو ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے ٹاور کچھ افراد نے ہائی جیک کر کے 2 جہازوں کے ذریعے حملوں کا نشانہ بنایا تھا، جس میں 3000 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ امریکہ میں 9/11 حملوں کے متاثرین کی یاد میں ہر سال تقریبات کا انعقاد کیا جاتا ہے، جس میں آج بھی شہری شمع روشن کر کے ہلاک ہونے والوں کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر حملے کو 20 سال مکمل ہو گئے ہیں، لیکن حملے کے مبینہ ماسٹر مائنڈ اور اس کے 4 ساتھیوں کے خلاف مقدمے کا فیصلہ ابھی تک نہیں ہو سکا۔ ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر حملے کے بعد امریکہ نے، جس طرح آپ نے بتایا، $8 کھرب جنگوں میں جھونک ڈالے اور دہشت گردی کے خلاف جنگ شروع کی گئی۔ جنگ امریکہ کے لیے آج تک نہ ختم ہونے والی جنگ بن کر رہ گئی ہے۔ 20 سال کے دوران جنگوں میں 9 لاکھ افراد ہلاک اور 3 کروڑ 80 لاکھ لوگ بے گھر ہوئے ہیں۔ آج ہی ایک امریکی ادارے نے اپنی رپورٹ میں انکشاف کیا ہے کہ 2018 سے 2021 کے دوران 85 ممالک میں کارروائیاں کی گئیں، جس میں 3 لاکھ افراد لقمہ اجل بنے۔ اس حوالے سے جرمنی کے ہی آج ایک خبرجہ ادارے نے GW نے اپنے ایک رپورٹ میں کہا ہے کہ 9/11 واقعہ کے بعد دہشت گردی کے خلاف جنگ میں تقریباً 9 لاکھ اور 30,000 انسانی جانیں ضائع ہوئی ہیں، اور یہ تمام افراد براہ راست جنگ میں مارے گئے، اور ان میں تقریباً 4 لاکھ عام شہری بے گناہ مارے گئے ہیں۔ اب دیکھیں کہ یہ جنگ جو تھی یہ اپنا کس کے لیے کی گئی؟ یہ جنگ جو ہے یہ دہشت گردی کے خلاف کی گئی، لیکن آج جس طرح آپ نے کہا ہے کہ کیا ہم سکیور ہوئے ہیں؟ بالکل نہیں۔ آج سب سے زیادہ خطرہ تو آج ہے۔ صرف ایک چھوٹی سی مثال دیکھ لیں کہ اگر آپ نے سفر کرنے کے لیے جہاز میں جانا ہے تو آپ کو 3 گھنٹے پہلے ایئرپورٹ پہ جانا پڑتا ہے کہ سیکیورٹی چیک وغیرہ ہو جائے۔ یہ ایک میں چھوٹی سی بات بتا رہا ہوں، اور اس چیز کے لیے دیکھیں کہ کتنے لاکھوں ڈالر تمام ممالک اپنے لگا رہے ہیں۔ یہی وہ پیسے تھے جو دنیا میں ہم بے روزگاری، لوگوں کی بھوک مارنے میں، انوائرمنٹس کے اوپر خرچ کرتے، لیکن ہم نے یہ چیز دیکھی کہ ہم نے بم مارنے ہیں، ہم نے ٹیبل پہ نہیں بیٹھنا، ہم نے کے ساتھ اپنی سیاست نہیں کرنی۔ اور آج دیکھ لیں، ویتنام دیکھ لیں، افغانستان دیکھ لیں، عراق دیکھ لیں، اس میں کیا ہوا ہے۔ ہم نے نہ پہلی اور دوسری جنگ عظیم سے سبق سیکھا اور نہ آج ہی سیکھ رہے ہیں۔ اور دیکھیں کہ اب آگے کیا ہوتا ہے۔
ہمارے لیے تو یہی ضروری ہے. جو ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں, پیس کے لیے جو ہم لوگ کام کر رہے ہیں, ہمارا تو ان تمام ممالک سے, ان تمام سپر پاور سے یہ ہاتھ جوڑ کر ہم یہ استدعا کرتے ہیں کہ خدا را سوچیں, لوگوں کو ایجوکیشن دیں, پین دیں, پیپر دیں, نہ کہ بم, نہ کہ پستول, نہ کہ میزائل دیں. ملک صاحب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں. بات یہ تھی کہ 20 سال امریکہ نے خوب جنگ لڑی, خوب لوگوں کو مارا, قتل و غارت مچی. بظاہر جو مرتا ہے وہ دہشت گردی اس کو کہتے ہیں, کوئی ٹیررسٹ ہے, دہشت گرد ہے, یہی نام دیا جاتا ہے. جو مر جاتا ہے بیچارہ وہ تو بتانے جوگا بھی نہیں ہوتا, نہ ان سے پوچھا جاتا ہے. بات یہ ہے جس مقصد کے لیے یہ کارروائی کی گئی تھی طالبان کو ختم کرنے کے لیے, آج طالبان کو انہوں نے $20 بلین کا اسلحہ دے کے اس ملک سے یہ بھاگ گئے ہیں. اس کے علاوہ انڈیا کا جو اسلحہ وہاں ملا ہے وہ اس کے علاوہ $7 ارب کا, $7 بلین کا. تو یہ جو آپ یہ تقریباً آپ اس کو اندازہ لگا لیں کہ $90 بلین کا اسلحہ ان کو مفت میں مل گیا, اور جن کو آپ نے دہشت گرد قرار دیا تھا ان کے حوالے دوبارہ ملک ہو گیا. مطلب اس کا فائدہ کیا ہوا اتنا حملہ کرنے کا؟ دیکھیں صدیقی صاحب, یہ تو دیکھیں بعض لوگ مزاحیہ طور پہ بات کرتے ہیں کہ 20 سال آپ نے طالبان کو مار کر طالبان کو حکومت دے دی ہے. یہ ایک مذہب کی شکل بنی ہوئی ہے. دیکھیں یہ اس وقت کی بھی بات تھی اور آج بھی بات تھی. دیکھیں اس وقت بھی یہ ہوا تھا کہ یونائٹڈ نیشنز کو ایک سائڈ پہ کر دیا تھا, اور اس وقت کہا تھا کہ if you are with us okay, otherwise face the consequences. اور میرا ملک سویڈن ان ملکوں میں شامل تھا اس وقت جو اس 42 کنٹریز میں شامل نہیں ہوا تھا کہ ہم آپ ایف این مینڈیٹ کے بغیر ہم حملہ نہیں کریں گے. اور آج دیکھ لیں کہ سویڈن کی وہ بات ٹھیک تھی کہ اس اپنا جنگ میں ہمیں نہیں جانا چاہیے, لیکن لوگوں کو مجبور کیا گیا, ملکوں کو مجبور کیا گیا زبردستی کہ ہم سپر پاور ہیں, ہمارے ساتھ ملیں. اب ہو گیا, 20 سال گزر گئے, تو اب بھی وقت ہے کہ ان ملکوں کو سوچنا چاہیے کہ یونائٹڈ نیشن کو سٹرونگ کریں, اور ان ملکوں کو ساتھ لے کر جو غریب ملک ہیں, جن ملکوں میں وہ سوچتے ہیں کہ دہشت گردی ہے یا ایسے فنڈامنٹلسٹ لوگ ہیں, وہاں ایجوکیشن کو عام کریں, وہاں لوگوں کو جمہوریت کی جو صحیح اقتدار ہے وہ سکھائیں, ان کے ساتھ زبردستی نہ کریں, ان کے کلچر کو نہ برباد کریں. جس طرح ان ملکوں میں, یورپ کے ملکوں میں کہتے ہیں کہ ہمارا کلچر جو ہے ہمیں منظور ہے, ہمیں وہ چلنے دیں, اسی طرح ان ملکوں میں ان کے کلچر کو چلنے دیں, ساتھ ساتھ ان کو جمہوری اقتدار سکھائیں, ان کو پین دیں, ایجوکیشن دیں, تو وہ لوگ بھی سیکھ جائیں گے. آپ دیکھ لیں آج وہ طالبان جو آج سے 20 سال پہلے تھے وہ آج نظر نہیں آ رہے اس طرح کی. دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے, ابھی تو کچھ شروع ہے, لیکن ابھی انہوں نے کہا ہے ہو سکتا ہے وہ لوگ کچھ سیکھ گئے ہوں. اب چاہیے کہ ان کو ساتھ ملا کر, ساتھ مل کر چلیں تاکہ دنیا میں کوئی امن جو ہے وہ قائم ہو سکے. آپ دیکھ لیں آج نئی خبریں آ رہی ہیں کہ انہی امریکہ نے سعودی عرب کو کتنا بڑا اپنا اینٹی ایئر میزائل اپنا چیزیں دی تھی, وہ آج واپس لینا شروع کر دی ہے کہ اب دیکھیں ان کے انٹرسٹ ختم ہو گئے ہیں, تو ان ملکوں سے یہ لوگ واپس نکلنا شروع ہو گئے ہیں. اور وہاں جو اپنا یمن کے ساتھ جو ہوا, جو عراق میں ہوا, جو کویت میں ہوا, سب لوگوں کے سامنے ہے. اب ہمیں اب بھی سبق سیکھ لینا چاہیے کہ اس وقت جو بیسٹ طریقہ کار ہے وہ ٹیبل پہ آ جائیں. ان ملکوں کو, یورپین یونین کو بھی چاہیے کہ ان ملکوں کے ساتھ مل کے ان کو پڑھائیں, ان کو سکھائیں, ان کو ساتھ لے کے چلیں. جی ملک صاحب آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, پڑھانا لکھانا تو الگ بات ہے, کہ اصل میں ان کا مقصد یہ تو نہیں کہ لوگ جو سے ہیں وہ ایجوکیٹڈ ہو جائیں. ان لوگوں کو جو جن ملکوں پہ یہ حملہ کر رہے ہیں ان کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ یہاں کے لوگوں کو علم سکھایا جائے, ہنر سکھایا جائے, سائنس اور ٹیکنالوجی کی تعلیم دی جائے. یہ مقصد نہیں ہے. یہ ایک کاروبار ہے جو اسلحے کا کاروبار ہے, جس کو پروان چڑھانے کے لیے امریکہ اور ان کے جو اتحادی ہیں وہ مل کے یہ جنگیں چھیڑتے ہیں, جس سے ان کے ملکوں کا کاروبار بڑھتا ہے. اگر وہ جنگیں نہ چھیڑیں تو ان کا کاروبار نہ ہو. جس دوران میں انہوں نے حملے کیے, انہوں نے کویت سے مال کھینچا, بنایا اربوں ڈالر, کھربوں ڈالر بنایا, سعودی عرب سے بنایا, یو اے ای سے بنایا. اسی طریقے سے یہ تمام کام کرتے رہے. ان کا ایک کاروبار ہے. یہ ایسے یہ بھیانک نظریہ
نظریات نہ دیں تو ان کا کام نہیں چلے گا. جی بولیے. صدیقی صاحب آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, یہ تو ان کا گول ہے, لیکن کانسیکوینس میں بتا دیتا ہوں آپ کو. کانسیکوینسز یہ ہیں کہ اس وقت دنیا میں ایکسٹریمسٹ نیشنلسٹ پارٹیاں اوپر آ رہی ہیں اس چیز کو دیکھ کے, کیونکہ یہاں سے ان ملکوں سے, افغانستان سے, سیریا سے, عراق سے, یہ لوگ یہاں اپنا یورپ کے اور دوسرے ملکوں میں مائیگریٹ کر چکے ہیں. یہ لوگ اب انٹیگریٹ صحیح طرح نہیں ہو رہے, ان کا کلچر بھی ساتھ ہے. یہ چیزیں دیکھتے ہوئے آپ سوچیں کہ وہ لوگ اگر کوئی لڑائی جھگڑا کرتے ہیں تو ان ملکوں میں ایک انٹیگریشن کی پرابلم ہو رہی ہے, اور وہ پرابلم جو ہے وہ زیادہ خطرناک ہوگی وہ ٹیررزم کے سے زیادہ, کہ ہر ملک میں جو اپنا رائٹ ونگ پارٹیز ہیں وہ اوپر آ رہی ہیں. اب دیکھ لیں سارے ملکوں میں کیا ہو رہا ہے. تو یہ ان کو خود سوچنا پڑے گا کہ ہمیں اپنے ملکوں میں اب امن اور پیس پہ لانے کے لیے ان لوگوں کو پڑھانا پڑے گا. ان لوگوں اپنا جو وہ کاروبار ہے کہ ہم بم بیچیں, ہم اسلحہ بیچیں, وہ چھوڑنا پڑے گا. اب پین کو بیچنا پڑے گا, پین کو چلانا پڑے گا, ٹیبل پہ لانا پڑے گا. ان کے ساتھ محبت اور پیار جو ہے وہ لو فار آل ہیٹڈ فار نن جو ہے نا, اس کی تعلیم جو ہے اس کو عام کرنا پڑے گا. بالکل ٹھیک بات کی آپ نے کہ لو فار آل ہیٹڈ فار نن کے فارمولے پہ جب تک آپ نہیں چلیں گے دنیا میں امن قائم نہیں ہوگا. ملک صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے بہت عمدہ بات کی, آپ نے پوری تفصیل بتائی کہ 20 سال کے اندر جو کچھ ہوا, کیا کھویا کیا پایا. ہم نے کھویا ہی کھویا ہے, پایا تو کچھ نہیں ہے. نذیر صاحب پھر آئندہ دوسرے ایشوز پہ آپ سے گفتگو کریں گے. اب آپ سے اجازت چاہتے ہیں, آپ نے کچھ کہنا ہے تو بتائیے. جی شکریہ بہت بہت. پھر آخر میں پھر میرا پیغام جو یہی ہے سب کے ساتھ, ان یورپین ممالک کو, امریکہ, کینیڈا, آسٹریلیا, ان سب کو ممالک کو یہ ہے کہ اب وہ چیز جو ہے, ہمیں اتنی جنگیں ہوئی ہیں, جنگ فرسٹ ورلڈ وار, سیکنڈ ورلڈ وار, عراق, ایران, افغانستان, ویتنام سے سبق سیکھیں. اب پیار محبت کے ساتھ رہیں, ان لوگوں کے ساتھ جو ہے ان کو سکھائیں اور ان سے سیکھیں, کٹھے مل کر چلنے کی کریں تاکہ ہماری آنے والی جنریشن جو ہیں وہ پیسفل, پیار اور محبت میں رہیں. جو آئندہ آنے کے جو جنریشنز ہیں وہ ہمارے لیے زیادہ مقدم ہیں. جزاک اللہ, شکریہ. جی ناظرین, آپ نے ملک نسیم صاحب کو سنا. ملک نسیم صاحب نے بہت ہی تفصیل سے تمام ڈیٹیلز بتائی ہے. یہ ہر ذی شعور انسان کا دل کی آواز ہے, اور وہ دکھی دل سے یہ بتاتا ہے کہ اتنا کچھ شور مچانے کے باوجود حاصل کچھ نہیں ہوا. ناظرین, ہمیں اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا. آپ کو ہمارا پروگرام پسند ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ ناصر.